الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ایک بار پڑھا ہے پھر کوشش کرنی ہے لیکن پڑھنا ذرا محبت کے ساتھ. آپ محبت کو سمجھتے ہیں؟ ایک بار پھر ذرا محبت والا پڑھ کے دکھائیں. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ. کوشش فرمائیں کہ محبت والا پڑھا کریں. جب آپ سے کہا جاتا ہے نا کہ محبت والا پڑھیں، آپ تھوڑا سا اونچی پڑھ دیتے ہیں، کہتے ہیں لو جی اے محبت اللہ. محبت کا کیا تعلق آہستہ پڑھنے سے یا اونچی پڑھنے سے؟ کیونکہ محبت کرنا نہ تو ہونٹوں کا فعل ہے اور نہ ہی محبت کرنا زبان کا فعل ہے، بلکہ ان دونوں کے ذریعے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. محبت کرنا دل کا فعل ہے، اس لیے محبت والا درود وہی مانا جائے گا جو کہ دل سے پڑھا جائے. ٹھیک ہے؟ اس لیے آواز آپ جیسی بھی رکھا کریں لیکن بڑا دل سے کریں. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نا اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. لیکن حضرت یہاں تو بات دل تک آئی کوئی نہیں رہی، یہاں تو بات زبان پہ رکی ہوئی ہے، بلکہ اب تو حالات اتنے خراب ہیں کہ بات زبان سے نہیں جانے کو ہے. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بات یہاں سے ہوتی ہوتی یہاں تک آ جاتی ہے. اللہ میری نہیں سمجھ میں کہ اتنی ہم نے عمر اپنی گزار دی، ہم یہاں سے یہاں تک کا سفر کیوں طے نہیں کر سکے. یہاں ماشاءاللہ 25 سال والے بھی بیٹھے ہیں، یہاں 30 سال والے بھی بیٹھے ہیں، یہاں 35 سال والے بھی بیٹھے ہیں، 40 والے بھی ہیں، 45 والے بھی ہیں، 50 والے بھی ہیں. بڑے بڑے طویل سفر ہم نے طے کر لیے، لیکن دل سے زبان کا سفر نہ تو 40 سال کا ہے، نہ یہ 35 سال کا سفر ہے، نہ یہ 15 سال کا سفر ہے، نہ یہ 20 سال کا سفر ہے. اگر یہ سفر ہے تو صرف ایک بالشت کا سفر ہے جو ہم اتنے سالوں میں طے کر سکے نہیں. کل بھی جو کچھ تھا ادھر ہی ہے، آج بھی جو کچھ ہے وہ ادھر ہی ہے. جو ادھر ہے اس کو ادھر لا سکے نہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اصل میں حضرت آپ سے شکوہ مجھے یہ ہے، آپ سن لیتے ہیں لیکن اس سے آگے جاتے نہیں ہیں. اب دیکھنے ایک بات پتہ چلی، اور بات کیا پتہ چلی کہ صرف زبان ہی یاد نہیں کرتی بلکہ یاد دل بھی کرتا ہے. لیکن ہے آپ میں سے کبھی کوئی پوچھ جائے کہ حضرت دل بھی یاد کرتا ہے؟ ہم اس کا چسکا لگا لیتے ہیں، آپ اس کا چسکا لگا لیتے ہیں، لگاتے ہیں چسکا ہی ہزارے. اس سے آگے بات جاتی نہیں ہے. میں اکثر احباب سے کہا کرتا ہوں
میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، اللہ میری فراغت 2008 کی ہے، حکم آ گیا تو بس پھر سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ تو 2024 ہے، کم و بیش 19 سال ہو گئے ہیں، مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ سن لیتے ہو لیکن اس سے آگے جاتے۔ اب بھی پتہ نہیں آپ نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلیں میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ لکھا ہے کہ ایک دن کسی نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا حضرت دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں تجھے کیا مسئلہ ہے دل کے ذکر کرنے؟ اس نے کہ حضور دل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ کیسے ذکر کرے گا؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے، جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے بس تو تھوڑی سی ہمت کر، وہ اس کو بھی توفیق دے دے گا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمت کرتا کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ پوچھتے ہی کچھ نہیں، اپنے مطلب کی باتیں پوچھتے ہو، آپ نہیں پوچھتے تو یہ نہیں پوچھتے۔ میں مثلا یہ میرا پورے کا پورا ہفتہ بس انہی سائڈوں پہ گزر گیا۔ آج انشاءاللہ اللہ خیر کا بیلا لائے سیالکوٹ واپسی کریں گے، تو اس سے پچھلا جو میرا ہفتہ ہے وہ شکر گڑھ نارووال اس سائڈ پہ تھا حضرت۔ تو میں نے کہا نا کہ یہ نہیں کہ آپ نہیں پوچھتے ہو اپنے مطلب کی پوچھتے ہو۔ آپ کو پنجابی سمجھ آتی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ میں ایک تقریر کر کے نکلا تو ایک بندے نے راستے میں مجھے روک لیا، مجھے کہتا ہے کہ حضرت مجھے ایک تعویذ لکھ دے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے تیرا، اس کے لیے تو تعویذ لکھوانا چاہتا ہے؟ تو مجھے کہنے لگا حضرت وہ میری گائیں سونا لیے تو تعویذ لکھ دو کہ آتی کٹی ہوئے۔ یہ نہیں کہ آپ نہیں پوچھتے، لیکن پوچھتے اپنی مطلب کی وجہ سے، جو پوچھنے والی ہیں وہ پوچھتے نہیں۔ خیر پین ظاہر ہے میں نے بھی 2 لگا رکھی ہیں تو کسی مقصد کے لیے لگایا میں نے خیر اس کو لکھ تو دیا، لیکن میں نے اسے ایک سوال پوچھا تھا۔ میں نے کہا دیکھ میں تعویذ لکھ کے دے رہا ہوں تجھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تعویذ کا انکاری ہوں، لیکن ایک میں سوال کروں گا تجھ سے کہ اگر انگریز کی بھینس پہ بھی یہ معاملہ آ جائے اور انگریز کا دل کر پڑے کہ اس دفعہ کٹی ہونی چاہیے تو انگریز کیا کرے گا پھر جا کے؟ ایسا عجیب کاموں میں میری قوم پڑی ہوئی ہے۔ اتری اس کا کام ہے، اس پہ چھوڑ دو، چاہے کٹا دے چاہے کٹی دے، کیوں اس کے کاموں میں پڑتے ہو؟ ہمارا کام تو اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ لیکن جی میری قوم کی باتیں ہیں، جو پوچھنے والی ہیں وہ پوچھتے، بس سارا دن ہمارا اسی طرح ہی گزرتا ہے۔ ایک جگہ میں گیا تو وہ بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آیا، حضرت صاحب پیر صاحب یہ دم کرنے۔ میں بھائی باپ کو کیا ایشو ہے؟ وہ کہتا ہے جی میری وہ گائے نے دودھ کم کر دیا تو وہ نہ آٹا دم کر دے۔ تو میں نے اس کو کہا یار اس نے دودھ کم کر دیا نا تو چارہ زیادہ کر دے، وہ ٹھیک کر دے گی۔ میری قوم بھی ایسی قوم ہے، کھانے کو دینا کچھ نہیں لیکن دودھ ان کو ایک گائے سے 35 کلو چاہیے تھا، وہ بھائی اس کو کھانے کو دو، وہ بیچاری دودھ ٹھیک کر دے گی، کھانے کو اس بیچاری کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہتا ہے حضرت ذرا میرے گھر چلیں، مجھ پہ تو لگتا ہے کسی نے کو بڑا ڈاڈا قسم کا جادو کر دیا۔ میں بھیا آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس نے کہا نہیں مجھے پتا ہے۔ تو میں پھر بھائی تو میرے تو بڑا پیر ہے، میں نے کہا لے کے چل رہا ہے، جب تک پہلے ہی پتا ہے پھر مجھے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ تو مجھ سے پہنچا ہوا پیر ہے، تجھے پہلے ہی پتا ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت بات مذاق میں نہ ڈالیں۔ میں نہیں، میں سیریس کہہ رہا ہوں بھائی، تجھے پتا ہے نا کہ تجھ پہ بڑا ہیوی قسم کا جادو ہے، تو پھر تو پہنچا ہوا پیر ہے، مجھے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ بہرحال بات مختصر، وہ مجھے لے گیا۔ میں حضرت جیسے اس کے گھر میں داخل ہوا تو اس کے گھر میں 4 وہ گائیں بدی تھیں، وہ پیچھے والی ہڈیاں باہر نکلی ہیں، پیٹ کی وہ ہڈیاں نظر آ رہی۔ میں تو ادھر ہی رک گیا۔ میں نے کہا پتر کوئی جادو شادو نہیں ہے، یہ چاروں روز رب کے حضور تیرے لیے روتی ہیں، اللہ پاک ہمیں کھانے کو کچھ نہیں دیتا۔ یہ اور روایت ہے نا، وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، تو اس نے آ کے اپنی زبان میں اللہ کے رسول کو عرض کیا۔ تو حضور تو ساری بولیاں جانتے ہیں۔ آپ نے اس کے مالک کو بلوایا اور آپ نے فرمایا یہ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، چارہ مجھے۔ میں بھائی اس اونٹ نے تو رسول پاک کو شکایت لگا دی، اے 10 ہے ہوں 4 کی نو شکایتاں لانا، 4 انہوں شکایتاں لانا۔
صاحب ان بیچاریوں کو کھانے کو ٹھیک نہیں، وہ دودھ ٹھیک کر دیں گے. میں یہ تقریباً پچھلی جمعرات یہ باہر کا دورہ کر کے واپس صاحب نہ میں کوئی پیران دا انکاری ہاں، نہ میں کوئی تعویذ دا انکاری ہاں، نہ میں کوئی دم دا انکاری ہاں، لیکن میں اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ انگریز دی مجھ بغیر تعویذ تو، بغیر دم تو، بغیر، چلو میں پیر صاحب نہیں کہتا، میں اپنے نام دے بھائی کو غصے نہ کر دیے، بغیر مصباحی صاحب تو ایک ٹائم دا 35 کلو دین رہی ہے. ساڑی آٹے انہوں دم کروا کے بھی 30 لکھوا کے بھی 8 کلو دودھ جاندی پئی. میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے اللہ سے سوال بھی کیا، میں رب کریم میں سارا دن یہی کہتا رہتا ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میری پھر بھی 8 کلو سے اوپر نہیں جاتی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو تیرا بیٹا کہتا ہے، اس کی 35 کلو دے رہی ہے. تو بہرحال پھر جو بھی جواب آیا، جس بھی انداز میں آیا، تو جواب یہی تھا، وہ دی نیت ٹھیک ہے، تیری نیت نہیں ٹھیک، تو اپنی نیت ٹھیک کر، تیری بھی 35 کلو دے گی. صاحب ہماری پہلے کیا نیت ہے، جو اس نے دینا ہے میں نے اس میں پانی بھی ڈالنا ہے، میں نے اس میں پاؤڈر والا بھی سلسلہ کرنا ہے، میں نے اس میں کیمیکل والا بھی ملانا ہے. تو پھر کیا ہوا، وہ ہم سے ناراض ہو گیا اور اس نے ہم سے برکتیں چھین لی. اس نے نہ پانی ملانا ہے، اس نے نہ پاؤڈر ملانا ہے، اس نے نہ کیمیکل والا کچھ معاملہ اس میں کرنا ہے. تو پھر کیا ہوا، اس کو برکت مل گئی ہے. میں اس کو مانتا ہوں لیکن اس کی مانتا، اس لیے میری دے رہی ہے 8 کلو، وہ اس کو نہیں مانتا لیکن اس کی مانتا ہے، اس لیے اس کی کتنی دے رہی ہے 35 کلو. تو اسی مصباحی صاحب کو تعویذ نہ لکھاؤ، اے والا کام ٹھیک کرو، ساڈیاں بھی 35 کلو دے آ جان گیا، ہڈیاں بھی 35 کلو دے. ہماری یہی نہیں ٹھیک ہے، ہماری نیت نہیں ٹھیک ہے. ہم نے اللہ کے نور کے ساتھ کتنی چھیڑ خانیاں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے ہم سے برکت چھن گئی ہے. تو وہ بس پھر کیا کہہ سکتے ہیں. ایسا آپ اپنے مطلب کی پوچھتے ہیں لیکن یہ والی پوچھتے نہیں ہیں. میں اکثر خود کو کہتا ہوں حضرت یہ ڈرون نہ چڑھائیں. حضرت آپ کو پتہ نا پھر ہماری عوام کی وہ توجہ، بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے ناراض نہیں ہیں، آپ کو پتہ یہ بڑے بادشاہ لوگ ہیں، یہ پھر ساری توجہ اس جانب ہو جاتی ہے. تو وہ میں اکثر خود کو کہتا ہوں کہ مولوی سلیمان تو 19 سالہ جی تھک گئے. حضرت کمال حوصلہ میرے دادا پیرو مرشد کا 100 سال حضرت کم و پیش مسند پہ جلوہ کر رہے، اور اس طرح جلوہ کر رہے کہ صبح فجر پڑھ کے بیٹھے اور رات 10 بجے تک کم و پیش بیٹھے رہے. کس لیے؟ تاکہ کل کو کوئی سیالکوٹی یہ کلیم نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر میں نے اللہ کا راستہ پوچھنا ہوتا تو میں کس سے جا کے پوچھتا. بیٹھے رہے. لیکن 2013 میں حضرت کا وصال ہوا، 100 سال بیٹھے رہے، لیکن جب وقت اخیر آیا تو پتہ رویا کرتے تھے. اور پتہ کیا کہتے تھے؟ پنجابی اسپیکر تھے، فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے سان کدی کسی نے منگیا ہی نہیں ہے، کدی کسی نے ادھا راہ پوچھے ہی نہیں. اللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے تھے. اگر کوئی سیالکوٹ میں آپ کا جاننے والا ہوا تو تصدیق کروا لیجئے گا کہ وہ یہاں ایک مرد کلندر گزرے ہیں جن کا نام تھا حکیم عبداللہ. جب تک حضرت نے جمعہ پڑھایا 11 بجے کے بعد حضرت کی مسجد میں جگہ ملتی، اور حضرت یہ نہیں کہ وہ کرسی توڑ خطیب تھے. میں آہستہ بولتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کے بولتا ہوں، حضرت مجھ سے بھی آہستہ بولتے تھے. حضرت کی گفتگو میں مجھ سے بھی زیادہ ٹھہرا ہوتا، لیکن پتہ نہیں وہ بابا بولتا کیا تھا. جب بولتا تھا تو دلوں کے تار چھیڑتا تھا، اور بالکل بے وجہ نہیں بولتے تھے. جیسے میں نے کہا ہے نا کہ ہم صرف چسکے لگاتے ہیں، کوئی اس کا اور کوئی وہ بابا ادراک کی اس منزل پہ پہنچ چکا تھا کہ اس بابے کو پتہ لگتا تھا کہ سیکھنے کی نیت سے کوئی بھی آیا یہ صرف چسکا لگانے ہیں. اس لیے حضرت پھر چپ کر گیا، کیونکہ میرے ساتھ سارا دن یہ چلتا ہے. حضرت مجھے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ روز ملتے ہیں جو مجھے کیا کہتے ہیں، مصباحی صاحب میں نے آپ کی ساری تقریریں سنی ہیں. تو میں ایک دفعہ حیران ہو کے دیکھتا ہوں میری منی کیڑی ہے. سن نہیں رہے ہیں نا آپ، مانی کون سی ہے؟
میں نے کس تقریر میں آپ کو کہا تھا کہ داڑھی نہ رکھو؟ میں نے اپنی کس تقریر میں آپ کو کہا تھا کہ ننگے سر رہو؟ میں نے اپنی کس تقریر میں آپ کو کہا تھا کہ نماز نہ پڑھو؟ بھائی سن نہیں رہے ہو، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ حضرت سننے سنانے سے جان چھوٹ جائے گی، بلکہ کیا ہے، زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کل جب سوال ہوگا تو کیا آگے سے جواب دیں گے؟ میں رضا ثاقب صاحب کی ساری تقریریں سنی ہیں، انہوں نے کہنا عمل، تو کیا کہیں گے؟ میں نے پیر اجمل صاحب کی ساری تقریریں سنی ہیں، انہوں نے کہنا عمل۔ میں نے ڈاکٹر سلیمان مصباحی کی ساری تقریریں سنی ہیں، انہوں نے کہنا عمل۔ سنیاں نے تو سنیاں نے عمل، تو پتر یہ عمل کی طرف آؤ، یہ آپ چسکے لگا رہے ہیں، کوئی اس کا لگا رہا ہے، کوئی اس کا لگا رہا ہے، عمل کی طرف، عمل، کل عمل کا پوچھا۔ تو حضرت بڑا سونا بولے، لیکن ایک وقت آیا کہ حضرت صاحب چپ کر گئے، اور میں نے کہا نا بالکل بے وجہ نہیں بولتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ سیالکوٹ میں ایک امیر شخصیت انتقال کر گئی، تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ذرا امیر دوست ہے نا، ان کا جنازہ محلے کی مسجد کے امام کے ساتھ ہوتا نہیں، ان کا دل ہوتا ہے یا جنازہ پڑھان کو ملتانوں آئے، یا کوئی تونسیوں آئے، یا کوئی کوئٹہ سے پڑھانا ہے۔ ہمارے جتنے امیر احباب ہیں ان کا جنازہ محلے کی مسجد کے امام کے ساتھ ہوتا نہیں، تو ظاہر ہے ادھر بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ تھا۔ تو الحمدللہ سیالکوٹ میں حضرت کا ایک بڑا نام ہے، تو اس لیے وہ سارے چل پڑے، جی جنازہ جنازہ جنازہ۔ تو حضرت بھی بڑے بے نیاز تھے، ابتدا میں تو حضرت نہیں مانے، پھر بعد میں بیچ میں بندے کچھ اس طرح کے ڈلے کہ حضرت کو ہاں کرنی پڑ گئی حضرت۔ اب جب وہ ہم جنازے پہ پہنچے نا، کیونکہ امیر کا جنازہ تھا جی، اب پتہ نہیں میری قوم نے یہ پتہ نہیں کس کتاب میں یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب ذرا بھی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت کس کتاب میں مسئلہ پڑھا ہے جی آپ نے؟ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ کیونکہ نور العظام میں تو یہ مسئلہ نہیں لکھا، اور نہ ہی قدوری میں لکھا ہے، نہ بہار شریعت میں لکھا ہے، نہ رکن الدین میں لکھا ہے، نہ انوار شریعت میں لکھا ہے، نہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے۔ پتہ نہیں یہ کس نے نئی کتاب لکھی، اور آپ نے وہ کتاب پھر کس دکان سے خریدی کہ جس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت زیادہ ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب، کیا نام ہے جی کتاب کا؟ نہیں جی کوئی بھی نہیں تھے، پھر عمل تو تسی ایسے تک کرن رہے سارے۔ میں حضرت جب اپنے سیالکوٹ سے نکلا نا، یہ ملالہ موسیٰ کے قریب تھا، تو جنازہ جا رہا تھا اور جنازے کے ساتھ صرف 16 بندے تھے۔ میں سمجھ گیا شہر کا کوئی غریب مرا ہے، کہ اگر امیر مرا ہوتا تو پھر 16 نہیں، پھر 16 بندے بتا رہے تھے کہ شہر کا کوئی غریب ہے۔ حضرت ادھر بھی جب صبح وہ اسمبلی ہوتی ہے تو وہ دعا پڑھتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے، وہ سارا پاکستان ہی پڑھتا ہے، منی کسی نے بھی نہیں۔ حضرت میں حیران ہوں حضرت ہماری منافقت پہ۔ یہاں اگر کسی بیٹھے بندے نے میٹرک کیا ہے تو جی اس نے 10 سال یہ دعا مانگی ہے، اگر یہاں بیٹھے کسی بندے نے مڈل پاس کی ہے تو اس نے 8 سال یہ دعا مانگی ہے، اگر یہاں کوئی پرائمری پاس بیٹھا ہے تو اس نے 5 سال یہ دعا مانگی ہے۔ دعا کیا تھی؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا۔ دعا صبح یہ مانگتے ہیں، باقی حمایت ہم نے کیا کرنی ہے، ہم تو غریب کے جنازے میں بھی نہیں جاتے ہیں۔ حمایت ہم نے کسی غریب کی کیا کرنی ہے؟ 10 سال دعائیں یہ مانگی، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن اتنی منافقت ہے ہم میں، حمایت ہم نے کیا کرنی تھی، ہم تو کسی غریب کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے۔ میں نے ایک جگہ یہ مسئلہ بیان کیا تو ظاہر بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے سنیوں میں یہ کمال موجود ہے، بغیر پڑھے سارے پڑھے ہیں۔ وہ مجھے ایک بندہ بعد میں کہنے لگا حضرت یہ کیا ہوا؟ بھائی فرض کفایہ ہے۔ تو میں کہا حضرت یہ فرض کفایہ والا مسئلہ غریب کے جنازے تے لگتا، امیر واری نہیں فرض کفایہ والا مسئلہ آتا، انہوں تو فرض عین ہو جاتا ہے۔ یہ فرض کفایہ صرف غریب کی دفعہ، امیر کی دفعہ فرض کفایہ والا معاملہ کدھر گیا؟ لیکن پڑھتے کیا ہیں؟ ہو میرا کام غریبوں کی، درد مندوں سے، ضعیفوں سے، پڑھتے یہ ہیں لیکن کرتے کیا ہیں کہ غریب کے جنازے پہ بھی جاتے نہیں۔ لیکن حضرت میں نے اپنے اسلاف کو پڑھا کہ وہ صبح یہ دعا تو نہیں پڑھتے تھے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا،
لیکن کرتے وہ ہمیشہ غریبوں کی حمایت ہی تھے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور سب سے پہلا کیس جو بطور خلیفہ آپ نے سنا وہ لکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے اسے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہتی ہے جی میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ عرض کرتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بتا۔ عرض کرتی خلیفہ رسول میں یتیم ہوں، میری ماں بھی نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، گھر میں بوڑھی دادی ہے، بوڑھی بھی ہے، کمزور بھی ہے، بیمار بھی ہے، آنکھوں سے اندھی بھی ہے، اور ہمارے پاس نا کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ نکال کے نا بیچ کے ہم اپنا گزارا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ عرض کرتی ہے رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک اللہ کے رسول بنفس نفیس ہم میں موجود تھے آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ حضرت صاحب پتہ نہیں ہم کس کے پیچھے چل پڑے، ہم نے کس کی عادتیں اپنا لی، ہم نے کس کا طریقہ اختیار کر لیا، پتہ نہیں میری قوم کس کے طریقے پہ ہے۔ حضرت صاحب اسی کسی غریب کی بکریاں کا دودھ جا کے کی چھوڑنا ایسے تو پرا مارو ہے۔ ادھر بھائی نے بہن پہ کیس کیا ہوا ہے، بہن نے بھائی پہ کیا ہوا ہے، ماما بندوق لے کے بھانجے کو مارنے کو پھر رہا ہے، بھتیجا بندوق لے کے چاچے کو مارنے کو پھر رہا ہے۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے ادھر ہو کیا رہا ہے۔ میری قوم کس طرف چل نکلی ہے، میری قوم کس کے طریقے پہ چل نکلی ہے؟ ان کے تو قطعاً یہ طریقے نہیں تھے، بلکہ اقبال نے لکھا تھا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ایسا گلمے جنہوں نے جا کے پڑھنے سن انہوں نے پڑھے کوئی نہیں، میری قوم نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں۔ گریبان تو پتر یہودیوں کا پکڑنا تھا، گریبان تو ہنود کا پکڑنا تھا، لیکن انہوں نے ہمیں ایسا اٹھایا ان کا تو پکڑا کوئی نہیں بلکہ ہم سب نے ایک دوسرے کا ہی۔ دیکھ لو کیسے بم برس رہے ہیں فلسطین میں، جیسے بم برس رہے ہیں لبنان میں، 2.5 ارب مسلمان ہیں، کوئی ایسا ہمارا پرسانی حال نہیں، کوئی ہمارا پرسانی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، سن آپ رو پڑے۔ بچی کہتی جی رو اس لیے نہیں کہ جب تک اللہ کے رسول موجود تھے روز ہمارے گھر تشریف لاتے تھے، ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے، اللہ کے رسول کا تو وصال ہو گیا، میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں دودھ نہیں نکال سکتے، دادی اندھی ہے اس سے دودھ نکلے گا نہیں، رو اس لیے رہی ہوں کہ اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا اور ہمارے گھر کا سسٹم کیسے چلے گا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا تو رو نہ، میرے محبوب علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا لیکن ان کا غلام ابو بکر بھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ پڑھا کوئی نہیں کہ ہو میرا کام غریبوں کی، لیکن ہمیشہ نہیں، ہم نے پڑھا تو ضرور ہے لیکن حمایت کی کوئی بھی نہیں، پتہ نہیں کس کے طریقے پہ چلنے کے۔ بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک عرصہ دراز تک میری کوشش رہی کہ میں ابو بکر پہ سبقت دے جاؤں، لیکن آپ فرماتے پھر وہ ویلا آیا کہ مجھے بھی کہنا پڑ گیا کہ اے عمر سبقت تو دور کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ اس سے کوئی رشتہ داری تھی، نہ حال میں جناب صدیق اکبر اس سے کوئی کام تھا اور نہ ماضی میں اس سے کوئی کام پڑھ سکتا تھا۔ اس کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اماں کی خدمت کی مکمل ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ روزانہ اس کے گھر جاتے، جا کے جھاڑو دیتے، تازہ پانی لاتے، آٹا گوندتے، سالن پکاتے، روٹی بناتے اور کھلا کے اماں کو واپس آتے۔ جب کہیں رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں ہوتے تو کسی معقول شخص کی ڈیوٹی لگاتے تاکہ اماں کو پریشانی ہو نہ۔ آپ فرماتے ہیں کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، آپ تو چلے گئے ڈیوٹی لگا کے، میں نے اس بندے سے کہا تو نے نہیں جانا، اور ارادہ یہ تھا کہ میں جاؤں گا اور جا کے اس انداز سے اماں کی خدمت کروں گا کہ اماں کو حضرت ابو بکر کی خدمت
بھول جائے گی اور اماں کہے گی کہ خدمت تو نے میری کی ہے. اب فرماتے مقررہ وقت پہ میں چلا گیا, جا کے دبے لفظوں میں السلام علیکم کہا تھا کہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر آئے نہیں. اب فرماتے ہیں میں نے جھاڑو پکڑا اور میں نے گھر کی صفائی شروع کر دی. میں اکثر سوچتا ہوں یہاں تربیت ہوئی تھی, مکان دیکھو, مراد رسول ہے, مانگ کے اللہ پاک سے نہیں ہے, لیکن انداز دیکھو یہ غریب کے گھر میں جا کے جھاڑو دے. اور میں نے یہاں صاحبوں کو دیکھا بھائی, جیسے جیسے پیسے بڑھتے جاتے ہیں ہمارے انداز ہی بدلتے جاتے ہیں. جی میرا سٹیٹس نہیں ہونا, رشتہ دار چھوڑ دیں گے, یار دوست چھوڑ دیں گے, محلہ چھوڑ دیں گے. میں حیران ہوں کہ بھائی کیا بدلتا ہے تمہارا؟ وہ بھائی پہلے بھی پیشاب ہی کرتے تھے, اب بھی پیشاب ہی کرتے تھے. پہلے بھی تمہارے اندر سے پخانہ ہی نکلتا تھا, اب بھی پخانہ نکلتا ہے, کیونکہ موتی شوتی نکلنا شروع ہو گئی. بس یہ ہے کہ ادھر کو لوچا آ گیا تیرے اندر, بدلا تو کچھ بھی نہیں. پہلے بھی تو روٹی کھاتا تھا, اب بھی روٹی کھاتا ہے. پہلے ذرا زمین پہ بیٹھ کے کھاتا تھا, اب ذرا ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتا ہے. بدلا کیا ہے؟ پہلے ذرا پنڈیاں شنڈیاں نہ کھانا ہے, ان بھائی ذرا تو چھوٹا گوشت کھانا ہے. باقی کیا بدلا ہے؟ پہلے ذرا تو 1500 کا سوٹ پہنتا تھا, اب بھائی ذرا تو J.Dot کا پہنتا ہے. بدلا کیا ہے یار؟ پہلے بھی تو بولتا تھا تیرے منہ سے تھوک ہی گرتا تھا, اب بھی تھوک ہی گرتا ہے. پہلے بھی تیرے ناک میں سے جو آتا تھا اب بھی وہی آتا ہے. پہلے بھی تیری رگوں میں خون تھا, اب بھی خون نہیں ہے. پہلے بھی تیرے پھیپھڑوں میں بلغم تھی, اب بھی بلغم نہیں. پہلے بھی تو مٹی کا بنا تھا, اب بھی مٹی کا بنا. بدلا کیا ہے؟ اور حضرت جب یہ ہم پھر بدلا کھیلتے ہیں نا, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر کسی دن ہمیں گرفت ہوتی ہے, تو پھر ہم پھر جاتے ہیں. لیکن دکھ یہ ہے نا پتر, آگے بھی میرے جیسے بیٹھے ہیں نا سارے, وہ بھی سچی بات نہیں نہ بتاتے. وہ بھی کہتے ہیں کالے رنگ دا کوارا لیلا لے کے آ, وہ بھی اصل بات بتاتے. اللہ حضرت جب کھچ لگتی ہے تو کبھی قرآن پاک سے پوچھو نا کہ مجھے کھچ کیوں لگی ہے, یہ میرا کاروبار کیوں چلتا چلتا رک گیا ہے, یہ کیوں نقصان ہو رہا ہے مجھے, قرآن سے پوچھو حضرت, مصباح صاحب سے نہیں. تو پھر قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے پہلی وجہ کھچ لگنے کی کلا بلا تکرمون الیتیم. دوسری وجہ کھچ لگنے کی ولا تحاضون علی طعام المسکین, تو سارے پیسے کلیاں کھانا چاہتا ہے. یہ مثال کے طور پر یہ میری جیب میں جو پیسے پڑے ہیں نا, میری ضرورت کے بعد یہ سارے کے سارے میرے نہیں ہیں, اس میں بڑے حقدار ہیں. تو قرآن سے پوچھیں کہ وہ حقدار کون ہے, تو قرآن کہتا ہے پہلا حقدار وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور وہ اس طرح کے حقدار ہیں کہ میری امی یا میرے ابو سارے کے سارے میرے پوچھے بغیر اگر میری جیب سے نکال لیں تو میں ان کو پوچھ سکتا نہیں. دوسرے حقدار پھر کون ہے؟ وَالْيَتَامَى وَذِي الْقُرْبَى, میرے رشتہ دار. تیسرے حقدار کون ہے؟ وَالْيَتَامَى. چوتھے حقدار کون ہے؟ وَالْمَسَاكِينَ. کیونکہ پتر میں کہنا ہوا کہ میں سارے کلے ہی پھر کی ہوں پھر لگ دی ہے. لیکن آگے پھر دکاندار بیٹھے ہیں حضرت, وہ بتاتے ہی نہیں کہ حضرت صاحب اے سارے تاڑے نہیں, اے جدے جدے آئے نے چپ کر کے انہوں نے بچاؤ, سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, سارا کچھ ٹھیک ہے. آگے دکاندار بیٹھے ہیں, وہ بتاتے ہی نہیں کہ حضرت یہ جو آپ نے سارا اکیلے کھانے کا پروگرام بنا لیا ہے نا, کھچ اس لیے لگی ہے کیونکہ کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ نہیں بتاتے, ہم آگے ان کو نئے چکروں میں ڈال دیتے ہیں, کالا علم, ہرا علم, پیلا علم, گڈا علم, وہ بلکہ حضرت صاحب ہماری لالچ تو اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ کبھی آپ ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھیں ہم ان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہر دوسرا بندہ تو حضرت یوٹیوب پہ بیٹھ کے, سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وظیفے بتا رہا ہے, یہ کرو تو یہ ہو جائے گا, وہ کرو تو وہ ہو جائے گا. تماشا ہے کوئی حضرت؟ رات ڈلی ہے حضرت, میرا دعویٰ ہے جاؤ جڑا مرضی وظیفہ پڑھ کے منظورہ دن چاڑ کے دسے. حضرت صاحب 6 بجے تو پہلے دن کوئی ماں کا پتر چاڑ سکتا نہیں. حضرت قوم کو ہم نے کس کام میں لگایا ہوا ہے؟ ہمارا کام تھا قوم کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سکھانا, اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سکھانا. ہم نے قوم کو یہ سکھا دیا اے اینیوری پڑھو کہ اللہ کا فیصلہ بدل جائے گا. بلکہ حضرت تب تو تکلیف ہوتی ہے دیکھ دیکھ کے کہ مصباحی صاحب کا لالچ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ
کیا محبوب ہے؟ اب دیکھتے نہیں سوشل میڈیا پہ وظیفے کیا گھوم رہے ہیں، محبوب قدموں میں. یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں محبوب